الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم إلى آخر الآية وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی طٰہٰ، سرکار دو عالم کا ہر وصف مثالی ہے، صورت بھی نرالی ہے سیرت بھی نرالی ہے۔ نہ ہو یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی نہ ہو تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاس سے استادہ اسی نام سے ہے، نبض تپش آمادہ اسی نام سے ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ عزیزان محترم، برادران اسلام، آپ جانتے ہیں آج کا دن اور یہ وہ مبارک دن ہے جس میں میرے اور آپ کے آقا تاجدار بطحہ سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کے دن یعنی 12 ربیع الاول کو پیدائش ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق، جس کو جتنا زیادہ ہوگا قیامت کے دن وہ اتنا ہی زیادہ کامیاب ہوگا۔ ایک جسمانی رشتہ ہوتا ہے اور ایک ایمانی اور روحانی رشتہ ہوتا ہے۔ جسمانی رشتے کے اندر ہم دیکھتے ہیں اگر وہ رشتہ ہم نے سنبھال کر نہیں رکھا اور ہم نے اس کی حفاظت نہیں کی تو وہ رشتہ کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ بیٹا کہتا ہے اپنے والد کے تعلق سے کہ مجھے اپنے ابا سے بے پناہ تعلق ہے، محبت ہے، عشق ہے۔ بیٹا کہتا ہے میری ماں بڑی پرہیزگار ہے، پارسا ہے۔ لیکن جب باپ کوئی حکم دیتا ہے نہ باپ کی بات مانتا ہے، نہ باپ کی صورت دیکھنا چاہتا ہے، نہ باپ سے کوئی تعلق رکھتا ہے، ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، ہوا میں ادھر ادھر
وہ زبان سے بولے جاتا ہے کہ مجھے والدین سے عشق ہے، محبت ہے۔ ایک لڑکے کا لڑکی سے شادی ہو جاتی ہے اور میاں بیوی کے درمیان جو تعلق، جو پیار، جو محبت، جو اخلاص، جو لگاؤ، جو تعلق ہونا چاہیے، وہ میاں بیوی کے درمیان نہ وہ تعلق قائم رہتا ہے، نہ وہ محبت باقی رہتی ہے۔ لیکن پھر بھی شوہر باہر ہلہ کرتا ہے، کہتا ہے میری بیوی بڑی نیک ہے، میری بیوی بڑی اچھی ہے، دیندار ہے، سمجھدار ہے۔ جب بیوی کو یہ بات معلوم ہوئی کہ تمہارا شوہر باہر کسی سے کہہ رہا تھا کہ میری بیوی بڑی اچھی ہے، بڑی خوبصورت ہے، بڑی پارسا ہیں، بڑی سمجھدار ہیں، بڑی پرہیزگار ہیں، بیوی کہتی ہے وہ کم بخت ہے، نہ اس نے میرے حق کو ادا کیا، نہ وہ حقوق زوجیت ادا کرتا ہے، نہ میرے پاس آتا ہے، نہ مجھ سے کوئی ربط اور تعلق ہے، بس وہ زبانی کہے جا رہا ہے کہ مجھے فلاں سے محبت ہے، عشق ہے۔ یہ تعلق دنیاوی تعلق ہے، یہ تعلق جسمانی تعلق ہے۔ اگر ہم دنیا میں جسمانی تعلق کی ہم نے حفاظت نہیں کی تو یہ رشتہ کمزور سے کمزور ہو جاتا ہے۔ ماں کہتی ہے میں نے غلط کیا، میں ایسی نالائق اولاد کو پیدا ہی نہ کرتی۔ ایک روحانی تعلق ہے، ایمانی تعلق ہے، وہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا، محبت کا، عظمت کا، رفعت کا، بلندی کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا میں جو جس قدر محبت اور تعلق رکھے گا، یہ ایمانی رشتہ، یہ روحانی رشتہ قبر میں بھی کام آئے گا، قبر کے بعد میدان محشر میں کام آئے گا، اور اسی ایمانی اور روحانی رشتے کی وجہ سے اللہ ہمیں اور آپ کو اور دنیا بھر میں تمام مسلمانوں کو جنت نصیب فرمائیں گے۔ جب انسان قبر میں چلا جاتا ہے تو جسمانی چیزوں کے تعلق سے نہیں پوچھا جاتا، مسموک تمہارا نام کیا ہے، مسمو ابی تمہارے ابا کا نام کیا ہے، کم اولادک و بناتک تمہاری اولاد اور تمہاری لڑکیاں کتنی ہیں، تمہاری کتنی شادیاں ہوئیں۔ جسمانی تعلق کے بارے میں سوال نہیں پوچھا جاتا، بلکہ سوال یہ ہوتا ہے بتاؤ من ربک، تمہارا رب کون ہے، بتاؤ من نبیک، تمہارا نبی کون ہے، بتاؤ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جس نے ایمانی تقاضوں پر عمل کر کے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھر کے دنیا میں اس کے تقاضے پر عمل کیا ہوگا، تو جب قبر میں یہ پوچھا جائے گا یہ شخص کون ہے، قبر کے اندر جب یہ پوچھا جائے گا یہ شخص، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور کتابوں میں حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طاقت اور قدرت سے جتنے حجابات ہیں، دیواریں ہیں، وہ سارے دیوار کو ہٹا کر کے مردہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب ہمارا تعلق نہیں ہوگا، ہم نے یوں ہی محبت کا دنیا میں گیت گایا ہوگا اور محبت کے ہم نے نعرے لگائے ہوں گے، 12 ربیع الاول آتے ہی ہمارے ذہنوں میں ایک عجیب طرح کی صورتیں جو ابھرنے لگتی ہیں، اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ یاد رکھیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دائیں کان میں اذان دلوا کر اس بات کا اقرار کرایا جاتا ہے کہ یاد رکھنا دنیا میں تم آئے ہو، سب سے بڑا خالق، سب سے بڑا مالک اور سب سے بڑا عبادت اور پوجنے والی ہستی اللہ سے بڑھ کر کوئی اور نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہا جاتا ہے، یہ اس کے ذہن میں ڈالا جاتا ہے، نہ مکان کام میں آنے والا ہے، نہ دکان کام میں آنے والا ہے، نہ بنگلہ کام آئے گا، نہ فارم ہاؤس کام آئے گا، اور کوئی کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ کام آئے گا تو نبی کی محبت،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہی کام آنے والا ہے۔ دنیا میں بے شمار لوگ آئے اور گئے، نہ ہم ان کو جانتے ہیں، نہ پہچانتے ہیں، نہ ہمارا کوئی ان سے تعلق ہے، لیکن ہم ان سے محبت کرتے ہیں ان کے کمالات کی وجہ سے۔ ہم حاتم طائی کو جانتے ہیں، بڑا سخی تھا، نام کیوں لے رہے ہیں؟ وہ بڑا سخی تھا۔ ہم نوشیروہ کے عدل و انصاف کو جانتے ہیں، بڑا عادل تھا۔ دنیا میں جس کے جو کمالات ہیں ہم ان کا نام لیتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ لوگ جن کے کمالات کو ہم بیان کرتے ہیں، میرے اور آپ کے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے کمالات کامل تھے، اور ان لوگوں کے اندر جو کمالات ہیں وہ ناقص ہیں۔ حاتم طائی کی سخاوت کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کیسے مقابلہ کیا جا سکتا ہے، جو دنیا میں بھی نوازتا رہا، کل قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے۔ میں نوشیروہ کے عدل کو مانتا ہوں، لیکن نوشیروہ کے عدل و انصاف کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف سے کیسے مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ جس نے عرب کے انتقامی ماحول میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک، اور موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے اوصاف، جتنے کمالات، جتنے انوارات، جتنی تجلیات یکے بعد دیگرے ہر ایک کو دی گئی تھی، ان سب سے زیادہ ہر وصف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ودیعت فرما دی تھی۔ آپ کی ذات میں جوش ولولہ بھی تھا، جوش تبلیغ بھی تھی، ولولہ توحید بھی ہیں، حسن اخلاق بھی ہیں، حسن صورت بھی ہے، حسن سیرت بھی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمالات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ آپ حسن الصوت ہیں، کریم الحسب ہیں، اور ملیح الوجہ ہیں۔ فرماتے ہیں آپ کی صورت بھی نرالی، آپ کی سیرت بھی پیاری، آپ کا حسب بھی عمدہ، آپ کی آواز بھی بڑی پیاری تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتے ہیں، ذرا غور کیجئے، جب آپ دنیا میں تشریف لاتے ہیں، آپ کا نام خواجہ عبد المطلب کے ذہن میں احمد اور محمد رکھا گیا، اور پیدا ہونے کے بعد 7ویں دن آپ نے عقیقہ کیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ خواجہ تمہارے ذہن میں آج ایسا نام کیسے آ گیا؟ آج تک تو احمد اور محمد کا نام دنیا میں کوئی نہیں ہے، یہ احمد اور محمد کا نام تم نے کیسے رکھا؟ فرمایا کہ خواجہ عبد المطلب فرماتے ہیں کہ محمد اور احمد وہ ہستی ہیں جن کی تعریف آسمان پر بھی کی جاتی ہے اور جن کی تعریف زمین پر بھی کی جاتی ہے، خوب تعریف والے ہیں، دنیا میں بھی لوگ ان کی تعریف کریں گے اور آخرت میں بھی ان کی تعریف کی جائے گی۔ تعریف کیسے ہوگی؟ ذرا 30ویں پارے کی وہ آیت غور کیجئے، جب میدان محشر قائم ہوگا، قرآن اعلان کرتا ہے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ۔ میدان محشر کا ایسا نفسی کا عالم ہوگا، وہاں ایک ایسی چیخ آئے گی، نکلے گی جو کان کو پھاڑ کر رکھ دے گی۔ لوگ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے آج ہم پریشان ہیں، سفارش کر دیجئے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام بھیجیں گے حضرت ابراہیم کے پاس، حضرت ابراہیم بھیجیں گے حضرت موسیٰ کے پاس، اور حضرت موسیٰ بھیجیں گے حضرت عیسیٰ کے پاس، اور حضرت عیسیٰ
علیہ السلام یہ کہہ کر کے کہ آج اگر کسی کی سنی جائے گی، آج اگر کوئی ہستی سفارش کرنے والی ہے اور لائق سفارش ہے تو وہ آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ چلو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گریں گے اور اتنا لمبا سجدہ کریں گے کہ آج تک آپ نے اتنا لمبا سجدہ نہیں کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو رحم آئے گا، فرمائے گا اللہ ارفع راسک یا محمد سل تو تک، اے محمد سر اٹھائیے، مانگیے، جو مانگیں گے آپ کی سفارش کو پوری کی جائے گی۔ پھر اس وقت اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں جو فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرمایا گیا، یعنی شفاعت کبریٰ کا حق آپ کو دیا گیا۔ چنانچہ میرے اور آپ کی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی سفارش کریں گے۔ ذرا غور کیجئے، دنیا میں ہم نے جن کی باتوں کو نہیں مانا، دنیا میں جن کی باتوں کو ہم نے ٹھکرا دیا، جن کے اخلاق کو، جن کے اوصاف کو، جن کے کردار کو، جن کے کمالات کو اپنے اندر ہم نے پیدا نہیں کی، اور کل قیامت کے دن جو دنیا میں بھی ہماری فکر کیا کرتا تھا، کل قیامت کے دن بھی وہی ہستی ہماری فکر کرے گا اور ہماری سفارش کرے گا۔ یاد رکھیے، دنیا میں صبح ہوتی ہے، باپ اپنے بچوں کی فکر کرتا ہے، بیوی کی فکر کرتا ہے، بہن کی فکر کرتا ہے۔ اگر فکر نہیں کرتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت پر چلنے کے لیے وہ کوشاں اور کوشش نہیں کرتا۔ یاد رکھیے، کل قیامت کے دن صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے۔ ماں باپ ہر ایک دوسرے سے جدا ہوں گے، بیوی بال بچوں سے جدا ہوگی، باپ اپنے بچوں سے جدا ہوگی۔ لِكُلِّ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي، کل قیامت کے دن کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے، ہر ایک نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا۔ وہ آقا، وہ تاجدار بطحا، وہ ہادی عالم، وہ رحمت عالم، وہ مجسمہ رشد و ہدایت، آمینہ کے لال، لخت جگر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آج جو ولادت کا دن ہے، جو 12 ربیع الاول کا دن ہے، آپ کا یہ حق ہے کہ زندگی میں آپ کے کمالات کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کے اوصاف کو، آپ کے کردار کو، آپ کی ہر ایک ادا کو اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ بہت ہو گیا زندگی میں ہم یہ گیت گاتے رہے، عاشقان محمد ہے، غلامان مصطفیٰ ہیں، اور آج کے دن آپ دیکھیں گے جلوسوں میں ناچ گانے بھی ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے دیگر خرافات بھی ہوتی ہے۔ کیا یہ نبی کا طریقہ ہے؟ کیا یہ نبی نے سکھلایا ہے؟ کیا یہ نبی نے بتلایا ہے؟ جب نہیں بتلایا تو کیوں ہم اس طریقے کی حرکت کرتے ہیں؟ گانا بھی ہوتا ہے، رقص و سرور بھی ہوتا ہے، محفلیں بھی لگتی ہیں، مجلسیں بھی لگتی ہیں، اور ایک دوسرے کے لیے نہ جانے کیا کیا چیزیں کرتے ہیں۔ میرے دوستو، وہی چیزیں وہی سمجھا جائے گا شیدائے جمال مصطفیٰ، جس کا حال حال مصطفیٰ ہو، قال قال مصطفیٰ۔ آپ کی حالت، آپ کی سیرت نبی کی صورت کی طرح ہونی چاہیے، حال بھی مصطفیٰ کا، قال بھی مصطفیٰ کا، وہی سمجھا جائے گا شیدائے جمال مصطفیٰ، جس کا حال حال مصطفیٰ ہو اور قال قال مصطفیٰ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت سے سرفراز کیا گیا، آپ تنہا رہتے تھے اور تنہا رہنے کے عادی تھے، غار ہرا میں جاتے اور کئی کئی دن وہاں گزار دیا کرتے تھے۔ جب پہلی مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی ہے، ظاہر سی بات ہے انسان دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے، اور جب کوئی بڑی چیز اور بھاری چیز اس کے سر پر رکھی جاتی ہے تو وہ انسان پسینے میں شرابور ہو جاتا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور سینے سے سینہ ملا کر دبوچتے ہیں اور فرماتے ہیں پڑھیے۔ 3 مرتبہ کے بعد آپ نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ پھر اس کے بعد جب کہا تو یہ آیت پڑھی اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ جب پہلی مرتبہ وحی آئی ہے، وحی کے بوجھ کی وجہ سے آپ پسینے میں شرابور ہو گئے،
بھاگتے بھاگتے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جاتے ہیں اور فرماتے ہیں خدیجہ میں تو ہلاک ہو گیا، خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنے جان کا خطرہ ہو چلا ہے۔ حضرت خدیجہ فرماتی ہے واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، خدا کی قسم اللہ آپ کو ہرگز برباد نہیں کرے گا۔ کیوں؟ آپ کے اخلاق تو دیکھیے، نبوت ملنے سے پہلے لوگ آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے، لوگ آپ کو سچا جانا کرتے تھے، دشمن بھی آپ کا اقرار کیا کرتے تھے، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، سب لوگ آپ کے معترف تھے، آپ کے معتقد تھے، آپ سچے انسان ہیں، آپ امین اور امانت داری کی صفت کے ساتھ متصف ہیں، اور جن کے اوصاف اچھے ہوتے ہیں، جن کے کمالات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر برباد نہیں کرتا۔ آپ کے اخلاق تو یہ ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں 10 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا، اللہ کے رسول نے کبھی ڈانٹا نہیں اور کبھی یہ نہیں کہا یہ انس یہ کام کیوں کیا، اور اے انس تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ آپ کی حیا کا یہ عالم کہ آپ پردہ نشی کنواری لڑکیوں سے زیادہ حیادار تھے۔ جب کسی جنگ میں مسلمان مشرکوں کی تاب نہ لا کر ادھر ادھر تتر بتر ہو رہے تھے، خچر پر سوار ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، اے لوگوں ادھر ادھر مت بھٹکو، سنو میں سچا نبی ہوں، میں سچا نبی ہوں، آؤ۔ اس کے بعد سارے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں نے ساتھ دیا۔ آپ کے صبر کی یہ انتہا، اماں عائشہ فرماتی ہے 1 چاند نکلتا، 2 چاند نکلتا، 3 چاند نکلتا، گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہوتا، 3 مہینے فاقے سے ہم لوگ گزار دیتے تھے۔ آج صبر اور شکر کا کیا عالم ہے۔ ہر آدمی اپنے بارے میں اپنے گریبان میں جھانک کر کے وہ سوچ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے کہ آج ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی صفت اپنائی ہے۔ آپ کے عفو و درگزر کا یہ عالم، ایک وقت آیا مشرکین عرب نے آپ کو پریشان کیا، مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا، مکہ چھوڑ کر کے آپ مدینہ جاتے ہیں۔ مدینہ جانے کے بعد 13 سال کے بعد جب مکہ میں فاتحانہ شان سے داخل ہوتے ہیں اور ایک اچھے طریقے سے آتے ہیں، بعض مسلمان وہ تھے جن کے دل میں خوشی کا اظہار وہ کر رہے تھے اور اپنے لیے سعادت مندی سمجھ رہے تھے کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح نصیب فرمایا ہے۔ بعض مسلمان وہ تھے جن کے دل میں عجیب طرح کی کیفیت تھی، آج تو میں ظالم کو چن چن کر ماروں گا، انہیں قتل کروں گا۔ یاد رکھنا ماضی تمہارا تھا، حال ہمارا ہے، کل تمہاری تلواریں ہماری گردنیں تھی، آج ہماری تلواریں تمہاری گردنیں ہوگی۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ دنوں کو الٹتے پلٹتے رہتے ہیں، ماضی تمہارا تھا، حال ہمارا ہے۔ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو سفیان کے پاس سے گزرے جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا، یہ کہتے ہوئے گزرے الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، آج تم کو میں بتاؤں گا جنگ کا دن ہے۔ یہ کہتے ہوئے حضرت سعد بن عبادہ گزر رہے تھے۔ بار بار جب یہ جملہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا الیوم یوم المرحمہ ملحمہ، کہ آج جنگ کا دن ہے، آج بدلے کا دن ہے، یہ آواز ہواؤں کے ذریعے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ آپ کی ضمیر نے گوارا نہیں کیا، آپ نے فرمایا یا سعد الیوم یوم الملحمہ لا الیوم یوم المرحمہ، آج جنگ اور بدلے کا دن نہیں ہے، آج رحم کا دن ہے، آج انعام کا دن ہے، آج انتقام کا دن نہیں ہے، آج ظلم کا دن نہیں ہے، آج بدلہ لینے کا دن نہیں ہے، معافی کا دن ہے، آج کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ من دار ابی سفیان، جو سفیان کے گھر چلا جائے اسے بھی امن ہے، جو اپنی ہتھیار ڈال دے اسے بھی امن ہے۔ مجھے معلوم ہے اے صحابہ کرام، مجھے معلوم ہے ان لوگوں نے مجھے مکہ سے نکالا تھا، مکہ کی زمین ہم پر تنگ کر دی گئی تھی، میں جانتا ہوں، لیکن یاد رکھو ایک نبی کا کام یہ نہیں ہے جب فتح ہو اور اللہ تعالیٰ ان کو فتح یاب کریں تو ظالم بادشاہ کی طرح سر اونچا کر کے نہیں، ہم سر جھکا کر کے مکہ میں داخل ہوں گے۔ اور آپ نے یہ اعلان فرمایا اے لوگوں ہم سے مطمئن رہو، آج میں تمہارے بچوں کو یتیم کرنے نہیں، ان کو سنبھالنے آیا ہوں۔ اے لوگوں آج تمہارے بازو کو قتل کرنے نہیں، تمہیں سنبھالنے کے لیے آیا ہوں۔ آج تمہاری بچی اور لڑکیوں اور عورتوں کی عزت لوٹنے نہیں، ان کے سر پر عفت کی چادریں ڈالنے آیا ہوں۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو درگزر کا یہ معاملہ امت کے سامنے پیش کیا. فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب معاف ہو، آج تم پر کسی طرح کی کوئی سرزنش نہیں ہوگی. یغفر اللہ لنا ولکم. یہ نبی کے اخلاق ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عفو درگزر کا عالم آج ہم اپنی زندگی میں ذرا سوچیں. جو اگر بڑا ہیں تو چھوٹے پر ظلم کر رہا ہے، ٹیچر ہیں تو چھوٹے پر ظلم ہو رہا ہے، ہر بڑا اپنے چھوٹے پر ظلم و زیادتی کر رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہم گیت گا رہے ہیں. ہمیں سرکار سے عشق ہے، سرکار سے محبت ہے. سرکار سے عشق کا مطلب کیا ہے؟ ان کی ایک ایک ادا کو اپنی زندگی میں لاؤ. اگر تمہارے ماتحت کوئی بھی ہے، شوہر ہے اس کے ماتحت بیوی ہے، باپ ہے اس کے ماتحت بچے ہیں، اور جو بھی بڑا ہے اس کے ماتحت جو ہیں، عفو درگزر کا معاملہ ہونا چاہیے. کیسا بھی معاملہ ہو درگزر کر دینا چاہیے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تم زمین والوں پر رحم کرو، اللہ تم پر، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اور وہ رحم میں اتنا آگے ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز دیکھتا اور سنتا ہے. ان اللہ سمیع علیم. اللہ ہر چیز کو سنتا ہے اور ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے. اگر ہم کسی پر رحم کریں گے تو کل قیامت کے دن اگر ہم کو رحم کی ضرورت پڑے گی تو اللہ ہم پر رحم کر کے فرمائیں گے فلاں بن فلاں کو جنت میں داخل کر دو، فلاں بن فلاں کو جنت میں داخل کر دو. وہ اتنی بڑی ہستی ہے. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا پہاڑ پر مارو. پہاڑ پر جب مارا گیا اس کے 2 ٹکڑے کیے گئے، اس میں سے ایک پتھر نکلتا ہے، اور پتھر کو جب مارا ایک چوٹی نکلتی ہے، اس کے منہ میں ہرا دانہ ہے، ہرا پتا ہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ کھڑے رہے اور چوٹی کو جب اپنے کان کے قریب کیا تو وہ چوٹی کیا کہہ رہی تھی؟ وہ چوٹی یہ کہہ رہی تھی ہوا یسمع کلامی وہو یرانی. وہ اللہ ایسا ہے جو میری ہر بات کو سنتا ہے، جو مجھے دیکھتا ہے، روزانہ مجھے رزق دیتا ہے. جب وہ چوٹی یہ کام کر سکتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں جیسے چوٹی کی بات کو ہم سنتے ہیں اور اس کے اوپر میں ان کو رزق دیتا ہوں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہماری ایک ایک نقل و حرکت کو دیکھ رہے ہیں، اور اسی نقل و حرکت پر اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہمیں بدلہ عطا فرمائیں گے. اس لیے محبت کی حقیقت یہ ہے. حمد کے معنی تعریف کے ہیں. تعریف کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اخلاق حمیدہ اور پسندیدہ اوصاف، فضائل حقیقیہ اور فضائل واقعیہ کو اپنی زندگی میں ہم نافذ کریں. نبی کی سیرت اور صورت دونوں اپنے اندر ہم اپنی زندگی میں اتاریں. اسی لیے کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، سرکار دو عالم کا ہر وصف مثالی ہے، صورت بھی نرالی ہے، سیرت بھی نرالی ہے. آپ ہی کے راستے سے چل کر کے ہم جنت کا راستہ طے کر سکتے ہیں. راستے سے ہٹے تو ہم راستے سے بھٹک گئے. قرآن کہتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. یہ میرا سیدھا راستہ ہے، جنت میں لے جانے والا راستہ ہے. اسی راستے پر چل کر تم کو کامیابی مل سکتی ہے. خلاف پیغمبر کسیرا گزید کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید. اگر کوئی پیغمبر کے راستے سے ہٹ کر کے زندگی گزارے گا جنت کے راستے تک وہ پہنچ ہی نہیں سکتا ہے. یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہمیں یہ بتلاتا ہے عفو درگزر کا معاملہ بھی ہمارے اندر ہو، اتحاد و اتفاق کی چیزیں بھی ہمارے اندر ہو. اور اتحاد و اتفاق کا صحابہ نے جو نمونہ پیش کیا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر، وہی اتحاد و اتفاق اپنی زندگی میں ہم نافذ کریں. آج جو مسلمان کٹتے ہوئے، بکھرتے ہوئے، منتشر ہوتے ہوئے، اور آج جو مسلمان ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتا، بات یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ اتحاد نہیں ہے، ہمارے اندر وہ طاقت نہیں ہے، ہمارے اندر وہ امن نہیں ہے جس کی بنا پر ہم منتشر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا، مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، اور بہت سارے صحابہ مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے تھے. ظاہر سی بات ہے مکہ میں بہت سارے مالدار تھے، ان کے پیسے بھی ہیں، گھر بھی ہے، مکان بھی ہے. صحابہ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، بڑے صاحب ثروت اور صاحب مال تھے. مکہ میں سب کچھ تھا، صحابہ مالدار تھے مکہ میں. لیکن جب مکہ سے سفر کر کے مدینہ جا رہے ہیں، ہاتھ میں پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایسے ہی خالی ہاتھ جا رہے ہیں. مدینہ میں انصار لوگوں نے جو گلے ملایا ہے اور جو محبت کا انہوں نے اظہار کیا ہے،
فرماتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے ایک بھائی کو مدینہ کے ایک بھائی کے ساتھ بھائی چارگی قائم کرائی، اور فرمایا جو مدینہ میں تھے وہ مکہ والے بھائی سے کہنے لگے، اے بھائی ہم دونوں مسلمان بھائی ہیں، اللہ نے خوب دولت دی ہے، دولت کی کوئی کمی نہیں ہے، مدینہ میں تم آئے ہو، میرے گھر پر قیام کرو، یہ گھر تمہارا ہے، میرے پاس بہت ساری دولت ہے، آدھی دولت میں تمہیں دیتا ہوں، اور میرے پاس دو بیویاں ہیں، تم جس بیوی کو پسند کرو گے میں اسے طلاق دے کر کے تم اس سے نکاح کر لینا۔ ایسا اتحاد و اتفاق قائم کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ چونکہ مالدار تھے، فرمایا بارک اللہ فی اہلک و ولدک و مالک، اللہ تم میں برکت دے، مال میں بھی، اولاد میں بھی، ہر چیز میں برکت دے۔ دلونی علی السوق، مجھے بازار کا راستہ بتاؤ، میں کپڑے کی تجارت تاجر ہوں، میں کپڑے کی تجارت کروں گا۔ اس طریقے سے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ایک صحابی کے ساتھ بھائی چارگی ہوئی، اور اس طرح اتحاد و اتفاق کو صحابہ نے اپنے اندر نافذ کیا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں، خوب کہتے ہیں کہ ہمیں نبی سے عشق ہے، اتحاد و اتفاق کیوں نہیں ہے؟ قرآن کو ہم کیوں چھوڑے ہوئے ہیں؟ نبی کی سیرت کو ہم نے کیوں نہیں اپنایا؟ اور نبی کی سنت پر کیوں عمل نہیں کیا؟ یاد رکھیے کل قیامت کے دن اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے میری ایک ایسی امت ہے جو سب سے آخر میں آئے گی اور سب سے پہلے جنت میں جائے گی، اور یاد رکھو وہ امت ایسی ہوگی، بلندی پر چڑھے گی تو وہ اللہ اکبر کہے گی، پستی پر نیچے اترے گی تو سبحان اللہ کہے گی، اور وہ امت ایسی ہوگی جس سے مجھے سب سے زیادہ پیار ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہر مرتبہ یہ کہنے لگے اے اللہ ایسی امت میں مجھے پیدا فرما دیجئے، ایسی امت میں مجھے پیدا فرما دیجئے، یا ایسی قوم کا اور ایسی امت کا مجھے نبی بنا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی تو منتخب ہو چکا ہے، اور اگر محمد کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو یہ شجر و حجر اور یہ سیارہ، یہ ستارہ، یہ کہکشاں، یہ چاند، یہ سورج، یہ زمین، یہ آسمان، کسی چیز کو پیدا نہ کرنا ہوتا۔ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے دنیا کو قائم کیا گیا ہے، اور دنیا جب قائم کی گئی ہے تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ محبت کا ایک مطلب یہ ہے من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ میرے طریقے کو اختیار کرے، اور جو میرے طریقے کو اختیار کرے گا کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ میرے ساتھ رہے گا۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی جو ادائیں ہیں، خاص طور پر میرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو، صفت کو اپنے اندر پیدا کریں۔ اور آخری بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کروں گا، یہ امت ستاری امت ہے، اس امت پر سارے عذاب کو ابھی چھپا دیا گیا ہے۔ نوح علیہ السلام آئے، ان کی قوم کو غرق کیا گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم آئی، آسمان سے پتھر برسائے گئے، انہیں ہلاک کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، 9 طریقے کے عذاب پر ان کو مسلط کیا گیا، ان کی قوم کو ہر ایک کو کسی نہ کسی عذاب میں گرفتار کیا گیا۔ اگر عذاب میں گرفتار نہیں کیا ہے وہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عذاب، عمومی عذاب میں گرفتار نہیں کیا گیا۔ ایسے نبی کی امت میں ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے، بتلائیے ہمیں کس طریقے سے رہنا چاہیے۔ ہم نے ماضی میں انسان غلطی کرتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، غلطی کرنا یہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا، غلطی کر کے اس پر اصرار کرنا، جمے رہنا یہ بری چیز ہے۔ ہم نے زندگی ہماری بہت گزر ہو گئی اور ہم نے بہت غلط کام کیے، آج 12 ربیع الاول کا یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت اور حقیقی عشق کرنے والے بنیں، اور جب ہم نبی سے محبت کریں گے تو یہ اپنے لیے تصور کیجئے کہ نبی کی محبت اور نبی سے عظمت ہی میں ہمارے لیے نجات ہو سکتی ہے، اس کے بغیر ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی۔ پھر آخر میں اس شعر پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، خلاف پیمبر کسیرا گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید۔ انسان اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ کر کے
زندگی گزارے گا وہ کامیابی اور کامرانی کے منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ نبی کا حق یہ ہے کہ ہم آج کے دن اس مہینے میں کثرت سے درود شریف پڑھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود پڑھتے ہیں، اللہ ہم پر رحمتیں نازل فرماتا ہے، برکات کا نزول فرماتا ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ سب حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالی ہم تمام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔